الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاکیزہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ جو کوئی میرا امتی میری ذات پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس میرے امتی پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو اسی طرح حضور کی ذات طیبہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر وقت جو ہے وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ پر درود پاک کی کثرت کرتے رہا کریں۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود پاک کے نذرانے بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اب اس آیت مقدسہ کی وضاحت کرنے سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ آج میں جو موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے ایصال ثواب کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج کل بہت سارے بد مذہب آپ کو ملیں گے جو ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو اللہ رب العالمین کے قرآن میں بھی بالکل واضح ہے، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ بھی اس پہ روز روشن کی طرح آیا ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے گمراہ لوگ ایسے ہیں جو ایصال ثواب کے منکر ہیں۔ تو آج میں اسی لیے یہ موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں اور میں ایصال ثواب کو قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا۔ اب یوں میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے اور عرض کرتے ہیں مالک و مولا ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے۔ اب سامعین محترم، اس آیت مقدسہ میں جو بندے اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، جو بندے فوت ہو گئے ہیں، ان فوت شدگان کے لیے اس آیت مقدسہ میں دعا کا ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی دعا قرآن میں ذکر ہے۔ آپ نے عرض کی تھی رب العالمین کی بارگاہ میں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے مالک و مولا میری بخشش فرما اور میری والدین کی بھی بخشش فرما، اور اے مالک و مولا تمام مومنین کی حساب والے دن بخشش فرما۔ تو سامعین محترم، جس طرح ایک اولاد کی دعا سے والدین کو فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح ایک اولاد کے ایصال ثواب کرنے کی وجہ سے بھی اس کے والدین کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ آئیے احادیث طیبہ سے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، یا رسول اللہ اگر میری ماں تھوڑی دیر اور زندہ رہتی، اگر میری ماں کے حق میں تھوڑے سانس اور ہوتے تو یا رسول اللہ میری ماں مجھے صدقہ کرنے کی تلقین کرتی، مجھے صدقہ کرنے کا حکم کرتی، یا رسول اللہ اب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب اگر میں
ان کی طرف سے ان کے لیے صدقہ کروں۔ تو یا رسول اللہ کیا اللہ رب العالمین میرے صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کا ثواب میری ماں کو قبر میں عطا فرمائے گا؟ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی جی ہاں بالکل، اگر تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ماں کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس صدقے کا ثواب تیری ماں کو اس کی قبر میں عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کرنا بالکل درست ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ میری ماں جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں، یا رسول اللہ میری ماں یہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی ہیں، یا رسول اللہ میں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی پانی کا صدقہ بہترین ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ماں کے نام سے ایک کنواں کھدوایا اور فرمایا ہذہ لام سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے۔ تو سامعین محترم اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ تیری ماں کے لیے بہترین صدقہ پانی ہے۔ تو حضور کے اس فرامین سے، حضور کے اس فرمان اقدس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا چھوڑ جائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے جائے اور مرنے کے بعد کوئی اس کے لیے ایصال ثواب کرے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو، اس مرنے والے کو قبر میں بھی اس کا ثواب عطا کرتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر جب بندہ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے تو دنیا چھوڑنے کے ساتھ جب اس کا سانسوں کی مالا یہاں سے ٹوٹتی ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ بندہ قبر میں بھی چلا جائے تو مرنے کے بعد بھی اس بندے کو ان کا اجر ملتا رہتا ہے، ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ صحابہ نے ہاتھ باندھ لیے، عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ نمبر 1 تم اپنی اولادوں کو نیک بنا جاؤ، جب تم دنیا چھوڑ جاؤ، تم تو دنیا سے چلے جاؤ، قبر میں چلے جاؤ، تمہارے جانے کے بعد تمہاری نیک اولاد تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گی تو اللہ رب العالمین اس دعا کا ثواب تجھے تیری قبر میں عطا فرمائے گا۔ اور میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دوسری چیز علم ہے۔ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو علم سکھا گیا اور وہ تو دنیا چھوڑ جائے گا، لیکن جب تک وہ علم اس دنیا میں چلتا رہے گا اس بندے کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تیسری چیز صدقہ جاریہ ہے کہ تم دنیا میں کوئی مسجد بنوا جاؤ، کسی نیک کام میں اپنے پیسے خرچ کر جاؤ، کوئی صدقہ جاریہ کر جاؤ کہ تم تو دنیا چھوڑ جاؤ گے لیکن جب تک وہ مسجد بنی رہے گی اللہ رب العالمین تمہیں قبر میں تمہیں اس کا اجر عطا فرماتا رہے گا۔ تو سامعین محترم ان احادیث طیبہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی مومن اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے، اس کے اہل خانہ، اس کے دوست احباب کوئی بھی ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا اجر اس مرنے والے کو قبر میں بھی عطا فرماتا رہتا ہے۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔